وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ اس وقت امت مسلمہ فیس کر رہی ہے، انڈیویجولی بھی اور اگر ہم کلیکٹیولی بھی بات کریں تو اس میں بھی۔ فار انسٹنس اگر ہم بات کریں سب سے پہلے یہ لفظ امت، کیا اس وقت مسلمان ایک امت ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت امت ہے کیا نہیں؟ مسلمان کو عربی لفظ امت مطلب مسلمان سب ملا کے اسے امت کہتے ہیں، تو ہے کیا نہیں امت؟ مسلمان تو ابھی ہے نا 25% دنیا میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے امت ہے کیا نہیں، امت ہے۔ وہ قرآن و حدیث کے قریب ہے کہ دور ہے، وہ الگ بات ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جگہ درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے، اسپیشلی ان دا کیس پیلسٹائن اینڈ دا ہول مڈل ایسٹ سینیریو۔ سو ان دیٹ کیس اس کا قصوروار کون ہے اگر ہم دیکھیں اپنی اس امت کو؟ یہ قصوروار تو امت ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلفاء راشدین تھے، صحابہ تھے، بعد میں 8ویں صدی 9ویں صدی میں مسلمان ور آن دا ٹاپ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سب جگہ پیٹے جا رہے، سب جگہ دے آر بینگ ٹارگیٹڈ، سب جگہ ان کو انسلٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور گئے۔ اگر ہم پھر سے قرآن و حدیث پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ وی ول بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ۔ اور قرآن و حدیث سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی علم سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن حدیث، بٹ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے دنیا علم کی بھی ضرورت ہے، لیکن مور امپورٹنٹ ہے قرآن و حدیث سے دور ہونا۔ اگر آپ قرآن و حدیث سے قریب ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور قرآن حدیث کو جیسا میں نے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، تو وہ تو ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو پہلے گائیڈنس قرآن مجید میں دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اقرا پڑھو، اکثر مسلمان نہیں پڑھتے، اور پورا گائیڈنس ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جو خالق ہے۔ تو پڑھتے تو اللہ کے نام سے نہیں پڑھتے، تو پڑھنا ہے ضروری ہے، لیکن اللہ کے نام سے پڑھنا اور ضروری ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ کے نام سے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مطلب ہے وہ علم حاصل کرو جو آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام، اللہ کے نام سے پڑھنا چاہیے۔ وہ علم اگر آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو وہ علم آپ کو اس دنیا میں بھی بینیفٹ کریں گے، آخرت میں بھی۔ جو علم آپ حاصل کرتے جو اللہ کے قریب نہیں لے کے جاتا ہے، اس دنیا میں شاید بینیفٹ نہیں کرے، آخرت میں تو یوز لیس ہے۔ تو ہمارا مین ٹارگیٹ رہنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے آخرت۔ اللہ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دیں گا، آخرت نہیں دیں گا۔ آخرت چاہیں گے تو آخرت بھی دیں گا، دنیا بھی دیں گا۔